وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں سبھی عزیزان کی خدمت میں، اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی عزیز گروہ میں ہیں سب کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے، اور سب کی عبادت و بندگی اور نیائش کو خدا سب کے قبول فرمائے. سورہ یوسف سلامت رہیں. ایک دو نقطہ بیان کروں پہلے میں، فرق کیا ہے عبادت اور سجدے میں؟ یہ ایک سوال آتا ہے. دیکھیے عبادت ذاتاً مخصوص ہے خداوند متعال سے، لہذا غیر خدا کی عبادت حرام ہے، اور ایک اس طریقے سے حرام ہے کہ وہاں پہ امر اور نہیں کیا جا سکتا. مثلا وہاں پہ یہ نہیں آ سکتا کہ فلاں کے لیے عبادت کرو، چونکہ عبادت مخصوص ہے خداوند متعال سے. لیکن سجدہ فقط ذاتاً عبادت نہیں ہے. عزیزوں سے میری گزارش ہے تھوڑا غور سے سوچیں. سجدہ ذاتاً عبادت نہیں ہے، لہذا مورد امر و نہیں قرار پاتا ہے. مثلا حکم کیا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے سجدہ کرو، فلاں کے لیے سجدہ مت کرو. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ سجدہ ذاتاً عبادت نہیں ہے، ایک طریقے کی خضوع ہے، خاضع ہونا ہے. تو لہٰذا جیسے خداوند متعال نے ملائکہ کو کہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، یہاں پہ 11 ستارے، سورج، چاند سے کہا یوسف کو سجدہ کرو، فلا سجدہ. تو ذاتاً سجدہ عبادت نہیں، ایک نوع خضوع ہے. منتہا اگر عبادت کی نیت سے ہے سجدہ تو فقط مخصوص ہے خداوند متعال کے لیے، لیکن سجدہ شائستہ ہے اور لائق ہے خدا کے لیے، لہذا خدا حکم کر سکتا ہے کہ فلاں کے لیے سجدہ کرو. جس طریقے سے یہاں پر خداوند متعال نے ستاروں کو حکم دیا ہے کہ جناب یوسف کے لیے سجدہ کریں، یا ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ جناب آدم کے لیے سجدہ کریں. یہ ذہن میں رہے. پس معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان تعظیماً کسی کو سجدہ کرتا ہے اور وہاں پہ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ عبادت کر رہا، تو سجدہ کرنا جائز ہے. ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ہمارے عزیز کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ ہم جو تعظیم کرتے ہیں علم کی، تعزیے کی، تابوت کی، یہ جو ہمارے یہاں زیارتیں ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں درگاہ میں جا کے، امام بارگاہ میں جا کے، اور جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی ایک بت کے سامنے تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، وہ بھی سجدہ پیشانی رکھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جبکہ وہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب انسان تعظیم کرتا ہوتا ہے علم کے سامنے، تعزیے کے سامنے یا زری کے سامنے، تو اگر اس سے فوراً پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں تعظیم کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں اور میں ادب سے کام لے رہا ہوں. لیکن جو بت کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہاتھوں کو جوڑ رہا ہے یا سر کو جھکا رہا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو ان سے کہ کیا کر رہے ہو تو فوراً کہے گا میں عبادت کر رہا ہوں. دیکھو یہیں پہ دونوں میں فرق ہے. عمل ایک جیسا ہے لیکن نیت جو اندر ہے وہ دونوں کی فرق ہے. اگر کسی مسلمان سے جو تعظیم کرتے ہیں فلاں اگر پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو فوراً یہ نہیں کہے گا میں عبادت کر رہا ہوں، فوراً کہے گا کہ میں تعظیم کر رہا ہوں. اور اگر ہندو سے پوچھا جائے فوراً کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں. یہیں سے فرق سامنے آ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت مخصوص ہے ذات خداوند متعال سے سجدہ، لیکن سجدہ ذاتاً عبادت نہیں ہے. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے جو قرآن کی آیتیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، قالا، جب جناب یوسف نے اپنے خواب کو اپنے بابا کے سامنے پیش کیا، اور بابا اپنی اولاد کے اخلاق کو جانتے تھے، ان کی نفسیات کو جانتے تھے، تو فوراً خواب کو سنتے ہی فوراً سمجھ گئے جناب یعقوب کہ خداوند متعال یوسف کو کن کمالات، کس مقام، کن درجات پہ پہنچانا چاہتا ہے. تو چونکہ جانتے تھے کہ بھائیوں کے دلوں میں حسد پایا جاتا ہے، وہ پہلے سے حسد یہ تھا کہ جناب یعقوب بے حد محبت کرتے تھے یوسف سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں اخلاقی طور پہ، میں یہاں پہ میسج دے دوں خانوادے، فیملیز کے جو اپنے بچے ہوتے ہیں کہ انسان کے 4 بچے، 2 بچے، 3 بچے، وہ دیکھیے برتاؤ میں بچوں میں فرق نہیں رکھنا چاہیے. سب بچوں سے برابر کا برتاؤ رکھنا چاہیے، برابر کا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن دلی کیفیت کو
تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ممکن ہے ایک بچے سے زیادہ محبت ہو لیکن اظہار دوسروں کے سامنے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جناب یعقوب کے دل میں جناب یوسف کے بارے میں بے حد محبت تھی, تو بھائیوں کے دلوں میں ایک طریقے کا حسد تھا, تو لہذا چونکہ پہلے سے حسد موجود تھا اور جناب یوسف نے جو خواب دیکھا تھا وہ مقامات کا خواب تھا اور بلندیوں کا خواب تھا, تو جناب یعقوب سمجھ گئے کہ اگر یہ بھائیوں کے سامنے پیش کیا جو پہلے سے وہ حسد موجود ہے, وہ حسد اور بھی بڑھ جائے گا, پھر یہ دشمنی پہ اتر آئیں گے, اور مکر و ہیلا و فریب و دھوکہ اور دشمنی پہ اتر آئیں گے, اور ادھر سے شیطان بھی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, شیطان بھی اپنا کام کرے گا. لہذا فرمایا قالا یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اس خواب کو پیش مت کرنا. فیکید لک کیدا, اگر آپ نے اس کو پیش کیا تو وہ مکر کریں گے, ہیلا کریں گے, دشمنی کریں گے, ان کا حسد بڑھ جائے گا. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین, چونکہ شیطان کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, شیطان عدو مبین ہے, برائیوں کی طرف کھینچتا ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, غور سے اس بات کو سنیے. برائی خود سے نہیں آتی ہے, برائی گناہ خود سے نہیں آتا ہے, بلکہ برائی ایک چیز ہے, ایک تیر ہے اور تیر مارنے والے کے ہاتھ میں کمان ہے, اور کمان جو تیر مارنا چاہتا ہے, وہ برائی کو انسان پہ لگانا چاہتا ہے, وہ کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام شیطان ہے. لہذا انسان کو بچ کے رہنا چاہیے کہ شیطان کب کس وقت اس تیر سے, آنکھوں کے تیر سے, کانوں کے تیر سے, زبان کے تیر سے, ہاتھ کے تیر سے, پاؤں کے تیر سے, فکر و خیال و اس سوچ کے تیر سے کب شیطان حملہ کرے. لہذا ہمیشہ یہ البتہ جس طریقے سے ایک گنہگار انسانوں کے لیے شیطان کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی پاک انسانوں کے لیے جو محترم انسان ہیں, جو اپنا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی خداوند متعال کمینگاہ میں بیٹھا ہے. ان ربک لبالمرصاد, خدا بھی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے. بس یہ کہ انسان اپنی نیت میں, اپنے عمل میں خدا کی پرواہ کرے. اگر خدا کی پرواہ کرے گا تو خدا بھی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, صرف شیطان تھوڑی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. جب خدا کی ولایت ہے, وہ بھی اپنے بندے کو بچانے کے لیے کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر یہاں سے جب خداوند متعال نے, جب جناب یوسف نے یہ خواب دیکھا اور اپنے خواب کو پیش کیا, اور بابا اب تعبیر کر رہے ہیں, دیکھا بڑی عظمتیں دینا چاہتا ہے خداوند متعال یوسف کو, اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, اے یوسف اسی طریقے سے خداوند متعال تجھے مجتبی قرار دینا چاہتا ہے, انتخاب کرنا چاہتا ہے, منتخب کرنا چاہتا ہے. دیکھیے عربی گرامر میں اشتبا جبایا سے بنا ہے, جبایا کا معنی ہے جمع کرنے کا. غور سے سنیے گا, یہاں پہ میں جس چیز کا میسج دینا چاہتا ہوں, اور قرآن میں جس تفسیر میں حضرت آیت اللہ جوادی, حضرت مرحوم علامہ طباطبائی جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ جبایا یعنی جمع کرنے کے معنی میں ہے. یعنی جبیت الماء فی الحوض, یعنی پانی کو میں نے اکٹھا کر لیا حوض میں. تو یہاں پر خداوند متعال کیا کہنا چاہتا ہے, کذالک یجتبیک ربک, تیرے رب نے. دیکھیے کتنا خوبصورت تعبیر ہے. دیکھیے جو خداوند متعال قرآن میں نام لاتا ہے اس شخص کے اعتبار سے لاتا ہے. ایک رب وہ ہے جو میری تربیت کرتا ہے, میرے امور کو دیکھتا ہے. ایک رب وہ ہے جو فلاں مخلوق کے, ایک رب وہ ہے فلاں, ایک رب وہ ہے جو جناب یوسف کے امور کو تدبیر کرتا ہے. تیرا رب جو جلوہ کرتا ہے تیرے لیے, وہ خوبصورت جلوہ کرتا ہے, اس تیری ظرفیت کے اعتبار سے جلوہ کرتا ہے. تیرا رب, تیری تدبیر کرنے والا, تیری تربیت کرنے والا, تیرا مالک یوسف, تیرا مالک تجھ کو مشتبہ قرار دیتا ہے, چن لیتا ہے. عرض کیا میں نے اشتبا اور جبایا کا معنی ہے جمع کرنے کا. دیکھیے جب انسان کے اندر کیا ہے, جب تشتت پایا جاتا ہے, فکریں مختلف پائی جاتی ہیں, خیالات مختلف پائے جاتے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, گھر کیسے بنانا ہے, فلاں چیز کیسے انتخاب کرنی ہے, درس کیسے پڑھنا ہے, کمال تک کیسے پہنچنا, فلاں سے کام کیسے نکالنا ہے, صبح کیسے ہوگی, دوپہر کیسے ہوگی, فلاں کیسے. ایک زندگی میں تفرقہ ہے, انتشار ہے, تشتت ہے, پریشان حال ہوتا ہے انسان. فکر کچھ اور کہہ رہی ہے, خیال کچھ اور کہہ رہا ہے, وہم کچھ اور کہہ رہا ہے,
دیکھنے کا طریقہ کچھ اور کہہ رہا ہے، سننے کا طریقہ کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، انسان گرفتار ہے انہی میں، دنیا کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، دنیا کی چاروں طرف سے یلغار ہے۔ تو اس طریقے کے انسان جب تشتت میں، تفرقہ میں، اختلافات میں پھنسا ہوا ہے، اپنے اندر اختلافات ہیں، تشتت ہے، انتشار ہے، باہر انتشار ہے، تو یہاں پر خداوند متعال کہتا ہے یوسف میں نے تمام تیرے انتشارات کو، تمام تیرے تفرقات کو، تمام تیری فکروں کو، تمام تیرے وہم و خیال کو، سب کو سمیٹ دیا ہے ایک مرکز پر۔ وہ مرکز کیا ہے؟ وہ مرکز ہے مرکز توحید، مرکز توحید۔ یوسف ہم نے تجھے ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا، ہماری ولایت میں آیا ہو اس لیے کہ انہو من عبادنا المخلصین، جناب یوسف مخلصین میں سے تھا، بندے مخلص تھا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک مخلص ہوتا ہے، کہتے ہیں انسان کو خدا کے لیے مخلص ہونا چاہیے، دین کے لیے مخلص ہونا چاہیے، اچھائیوں کے لیے مخلص ہونا چاہیے، قرآن کے لیے مخلص ہونا، یعنی کیا؟ یعنی اپنے تمام چیزوں کو، اپنے تمام حرکات کو، اپنے تمام فکر و عقل و ذہن و عمل و کردار و ہر چیز کو خالص کرنا چاہیے قرآن و دین و اسلام و توحید کے لیے۔ جب انسان یہ مخلص کرنا شروع کر دیتا ہے تو خدا کو یہ عمل اتنا خوبصورت لگتا ہے تو اس کو مخلص بنا جاتا ہے۔ مخلص کا مطلب ہے جو فتح کے ساتھ ہے لام پر، یعنی پھر اس کو دوسرا اس کو مخلص کرتا ہے۔ وہ خداوند متعال نے جب یوسف کو دیکھا تو یوسف کو اپنے لیے مخلص بنا دیا ہے، اپنے لیے بنا دیا ہے، ایک مرکز توحید پہ لا کے رکھ دیا ہے۔ مرکز توحید پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے اب خیال بھی یوسف کا توحیدی ہے، فکر بھی یوسف کی توحیدی ہے، عمل بھی یوسف کا توحیدی ہے، ہر شے یوسف کی توحیدی ہے۔ مرکز توحید خدا کے لیے ہے، بس خدا کے لیے۔ اگر انسان کے وجود میں اسی طریقے سے تفرقہ ہو، آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہے، کان کچھ اور سن رہا ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہے، خیال کچھ اور آ رہا ہے، ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے، عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، انسان گرفتار ہے۔ لیکن خداوند متعال اپنے بندے کی جب ولایت کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو لا کے فقط توحید کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، فقط توحید کے لیے سوچتا ہے، فقط توحید کے لیے کرتا ہے، فقط توحید زندگی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ میرا رب، میرا مالک، میں اس کا بندہ، ہر عمل، ہر سوچنے میں فقط اس کو سوچتا ہے جو مالک چاہتا ہے، فقط وہ دیکھتا ہے جو مالک کہتا ہے، فقط وہ سنتا ہے جس کی اجازت مالک دیتا ہے، فقط وہ بولتا ہے جو مالک چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہتا میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل کا یہ ماننا ہے، میرا ماننا یہ، میرا سوچنا ہے، اس لیے کہ میں نہیں باقی رہا ہے، اب وجود توحیدی ہو گیا ہے، رنگ توحید پا چکا ہے، اس کے وجود میں توحید حاکم ہے، اس کے وجود میں اب انا نہیں ہے، میری سوچ نہیں ہے، سوچ توحیدی ہے، فکر توحیدی ہے۔ اب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، بس اب وہ دیکھتا چلا جاتا ہے مالک کیا چاہتا ہے، مالک کب کیا چاہتا ہے، کیا ذمہ داری مجھ سے چاہتا ہے، اب کیا چاہتا ہے، اب میرا دیکھنا کیسا ہو، میرا سننا کیسا ہو، میرا جانا کیسا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا۔ اگر انسان کا سارا عمل توحید کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا معمولی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ دعائے آل یاسین میں کیا سلام، زیارت آل یاسین میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکہ حین تقوم، السلام علیکہ حین تقعد، جب آپ کھڑے ہوں تب بھی آپ پر سلام ہو، آپ بیٹھے تب بھی آپ پہ سلام ہو، آپ سوچے تب بھی آپ پہ سلام ہو، آپ عمل کرے تب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اٹھنا بھی توحید کے لیے، بیٹھنا بھی توحید کے لیے، اس کا چلنا بھی توحید کے لیے، پھرنا بھی سونا ہے، اس کا سونا بھی توحید کے لیے۔ جو اللہ کے لیے ہو جائے اس کے لیے سلامتی ہے، اس پہ سلام ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر توحید حاکم ہو جائے، اگر وہ کا نقطہ مرکزی توحید ہو جائے، ہر کچھ نہیں سوچتا، ہر ایک تصویر نہیں بناتا، بستر پہ لیٹ کے ہر چیز کی تصویر نہیں بناتا، تصویر فقط توحیدی بناتا ہے، خوبصورت تصویریں بناتا ہے، مشن اچھا بناتا ہے، عزم و ارادہ اچھا، اس لیے کہ اس کا مرکز توحیدی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہیں پہ اشارہ کر دوں کہ جب جناب یوسف کو وہ جو واقعہ ہے جو مرکزی طور پہ انشاءاللہ ہم اس پر پہنچیں گے، جو خوبصورتی ہے سورے کی، کہ جہاں پر زلیخا نے وہ شہوت کے نشے میں 7 دروازوں کو بند کر لیا، غلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، 7 تالے لگا دیے ہیں، ہمت بہی، اور زلیخا نے قصد کیا جناب یوسف کا، اور یوسف بھی درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، 7 تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب یوسف نے وہاں پہ یہ نہیں کہا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ نہیں کہا یہ قانون مصر کے خلاف ہے، کیا کر رہی ہے زلیخا، یہ بری چیز ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ قانون مصر کے خلاف ہے، یہ سب چیزیں نہیں کہی ہیں، اس لیے تو نقطہ مرکزی یوسف کی زندگی میں
توجہ کیجیے گا، نقطۂ مرکزی یوسف کی زندگی میں توحید ہے، تو فوراً توحید کا نام لیا، معاذ اللہ، زلیخا زلیخا میرا ٹھکانہ اللہ ہے، انہ ربی، وہ میرا مالک ہے، صاحب ہے، احسن مثوایا، خوبصورت ٹھکانہ ہے میرا وہ، لہذا توحید کا نام لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب خداوند متعال کے ہاتھ میں سب امور آ جائیں بندے کے، اور بندے کی زندگی توحیدی ہو جائے، تو پھر تمام چیزیں اللہ کے سپاہی ہیں، للہ جنود السماوات والارض، زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں، دیواریں، پتھر، ہر سنگریزے، فلاں، سب چیزیں اللہ کے سپاہی ہیں، جو صاحب چاہے گا وہ سپاہی وہی کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، سات تالے لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، یوسف کہاں بھاگیں؟ حوالہ نہیں دے رہے اخلاقیات کے خلاف ہے، قانون مصر کے خلاف ہے، نہیں، چونکہ زندگی میں توحید حاکم ہے، چونکہ زندگی کا نقطۂ مرکزی توحید ہے، بندہ خدا ہے، اور اس نے اس کو مخلص بنا دیا ہے، اور سارے امور کو خدا نے اس کے ہاتھ میں لے لیے، اب خدا کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا فرمایا خداوند متعال نے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ دیکھو کالے زلیخا کے تمہیں روک نہیں سکتے۔ آج ہماری سوسائٹی میں کیا کہتے ہیں، معاشرے میں، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں عزیزان، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کیا کریں، بازار میں جاتے ہیں وہاں گناہ کے وہ ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کیا کریں، لباس ایسے پہنے ہوتے ہیں، فلاں گناہ سے کیسے بچیں؟ تالے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، تالے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، زبردستی تو نہیں پکڑا ہوا ہے گناہ کرنے کے لیے، آپ کو گھیرا تو نہیں گیا ہے، ساتھ ساتھ تالے تو نہیں لگے ہیں، ساتھ ساتھ تالے تو نہیں لگے ہیں۔ خداوند متعال کی ربوبیت میں آ جاؤ، اس کی ولایت میں آ جاؤ۔ ایک بندہ اللہ کی ربوبیت اور ولایت میں آیا ہے، تو فرمایا من یتق اللہ، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے، تقوی الہی یعنی جانب خدا کی رعایت کرے، میرا مالک ہے، ہر عمل پہ میرا صاحب ہے، ہر عمل میں میرا خدا ہے، میرا مالک ہے، بے مالک نہیں ہوں میں، بے مالک نہیں ہوں میں، بے صاحب نہیں ہوں۔ دیکھیے میری بات سنیں، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں، پاکستان میں بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو کسان ہوتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو جنگلوں میں پالتے ہیں، کھیت گھر پہ لاتے ہیں تو پھر کھیت پہ لے جاتے ہیں، جب وہ اپنے جانور بھینس گائے کا کو کھول کے کھوٹے سے اس کے اور لے جاتا ہے کھیت پر، تو اس کے رسی کو اس کی پشت پہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کھیت کی طرف جائے۔ اب یہ جانور جو ہے کبھی جب اپنے کھیت پر پہنچنے سے پہلے کبھی اس کھیت میں منہ مارتا ہے، کبھی اس کا چارہ کھاتا ہے، کبھی اس کے کھیت میں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں چارہ کھاتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ادھر ادھر منہ مار رہے ہو؟ آپ کا جو کھیت آگے جا کے آپ کے مالک کا کھیت تھا، مجھے اس سے فکر نہیں ہے، میری پرواہ یہ نہیں ہے کہ میرے مالک کا کھیت ہے، میری پرواہ تو یہ کہ پیٹ بھرنا ہے، کہیں سے بھی بھر جائے۔ یہ جانور کی زبان ہے، یہ جانور کی زبان ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، یہاں منہ مارے گا، وہاں منہ مارے گا، وہاں منہ مارے گا، وہاں جو ہر جگہ وہاں منہ مار دے اس کو جانور کہتے ہیں، جو ہر بات بول دے اس کو جانور کہتے ہیں، جو ہر طریقے سے ہر راستے سے پیٹ بھرنا چاہے اس کو جانور کہتے ہیں۔ ہر طریقے سے جس طریقے سے بھی مال مل جائے، جہاں سے بھی ہڑپ لیں، جہاں سے بھی مل جائے، جہاں سے بھی مارکیٹ میں کما لیں، جیسے بھی کسی کی گردن کاٹ دے، جیسے بھی کسی کو دھوکہ دے، نہ، یہ جانور کا کام ہے، ہر بات بولنا جانور کا کام ہے، ہر جگہ منہ مار دینا جانور کا کام ہے۔ انسان ہر بات نہیں بولتا، ہر طریقے سے پیٹ نہیں بھرتا جانور کی طرح، فقط اسی سے پیٹ بھرتا ہے جس کو وہ کماتا ہے، جس کو اس کے مالک نے دیا، جس کو اس نے صاحب نے دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ زلیخا نے چاروں طرف سے گھیرا، لیکن چونکہ وجود میں توحید ہے، بندہ مخلص ہے اللہ کا اور ولایت خدا میں آ گیا ہے، تو تالے اس کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اور جناب یوسف نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، فقط رب کا سہارا لیا ہے، کہا کہ معاذ اللہ، میری پناہ گاہ اللہ ہے، احسن مثوایا، خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ اور جب یوسف نے خدا کا نام لیا، اب خدا کی ذمہ داری بنتی ہے دروازوں کو کھولے۔ اب دروازے کی طرف یوسف دوڑ رہے ہیں، میں کہوں گا یوسف دیوار کی طرف دوڑے، کہا دروازے آپ کے لیے بند ہوں گے، میرے لیے تھوڑی بند ہے، اس لیے کہ قرآن نے قانون بتایا ہے، خدا نے اپنے بندے کے لیے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرے، جو خدا کے جانب کی رعایت کرے، جو اپنے مالک کو اپنی توجہ کرے، مالک پر، میرا صاحب ہے، مالک ہے، میرا سرپرست ہے، میں بے صاحب نہیں ہوں، میں اس جانور کی طرح نہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو، میں صاحب ہے میرا، جب میرا صاحب ہے تو صاحب کی ذمہ داری ہے دروازوں کو کھولنا، یوسف کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یوسف دروازے نہیں کھول رہے، فقط یوسف دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ زلیخا دوڑ رہی ہے دروازے بند کرنے کے لیے، یوسف دوڑ رہے ہیں دروازے کھلے ہوئے۔ خدا دروازے کھولتا ہے، بند نہیں کرتا۔ زلیخا نے دروازے خود سے بند کیے تھے،
توجہ کرے، خدا دروازے بند نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے اوپر دروازے بند کرتا ہے. غلقت الابواب، زلیخا نے خود سے دروازے بند کیے تھے. کمالات کے دروازے، کمال تک پہنچنے کے دروازے انسان گناہ کے ذریعے خود بند کرتا ہے. اللہ خداوند متعال نے سارے ابواب آسمانوں کو کھول رکھا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے اپنے بندے کے لیے. اب یوسف دوڑے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آخری دروازے پہ پہنچ گئے. جب جناب یوسف آخری دروازے پہ پہنچے، زلیخا کا ہاتھ دامن پہ پہنچا، پیچھے سے دامن کو پکڑا، دامن پھٹ گیا. میں فقط بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کی ولایت میں آ جائے تو خدا کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے. جو سی دروازہ کھلا، پیچھے سے دامن پھٹ گیا. سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، سارے درباری کھڑے ہوئے تھے، سارے فلا کھڑے ہوئے تھے. پورا دربار زلیخا کا ہے، یوسف اکیلا ہے. لیکن ظاہری آنکھیں یوسف کو اکیلا دیکھ رہی ہیں. اگر کسی کی باطنی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو دیکھا گا سارا لشکر خدا یوسف کے سامنے کھڑا ہوا، ساتھ کھڑا ہوا ہے. زمین ہو، آسمان ہو، دروازے ہوں، تالے ہوں، یہاں تک کہ زلیخا کے ہاتھ بھی یوسف کے خدا کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے. یوسف کا پیراہن قمیص بھی جناب خداوند متعال کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جتنے بھی زلیخا کے عزیز تھے وہ بھی خدا کے جنود اور لشکر میں کھڑے ہوئے. کیا فرما؟ شاہد شاہد من اہلہا. خداوند متعال کی توحید میں، اس کی ولایت میں جب جناب یوسف آ گئے، اب حفاظت کرنا خدا کا کام ہے. تو خداوند متعال نے سنت کو کیسے اجرا کیا، جاری کیا ہے. کہ گھبراؤ نہیں یوسف، زلیخا کے خاندان کا ہوگا، گواہی آپ کے لیے دے گا. اب یہ چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں ہے وہ گواہی دے رہا ہے. خوبصورت. کیا نہ بولتے بچے بھی گواہی دیتے؟ ہاں دیتے ہیں، چونکہ لشکر اور جنود خدا میں سے ہے. جب جنود خدا میں سے ہے تو خدا جو چاہے گا وہ کرے گا. دیکھیے عزیز کس کا ہے، رشتہ دار کس کا؟ زلیخا. گواہی کس کے لیے دے رہا ہے؟ کس کے خلاف؟ زلیخا کے خلاف. ہاتھ کس کا ہے؟ زلیخا کا. گواہی میں کیا کہا بچے نے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف پاکیزہ ہے، زلیخا گنہگار ہے. اب جب قمیص کو دیکھا گیا پیچھے سے، ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ زلیخا کا تھا. لیکن مدد کس کی کر رہا ہے؟ جناب یوسف کی. قمیص کس کی تھی؟ وہی زلیخا کی تھی، چونکہ غلام تھے، نوکر تھے، انہی نے دیا تھا. لیکن کام کس کا کر رہا ہے؟ چونکہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کی طہارت کو کہنے کا مقصد یہ کہ خداوند متعال کی ولایت میں آ جائے یوسف. یشتبی کا جب جناب کذالک یشتبی کا رب کا، تیرے رب نے، تیرے مالک نے، یعقوب کہہ رہے ہیں تیرے مالک نے تجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تیری مرکز توحید کو مشخص کر دیا ہے. تیری پوری زندگی میں حاکم توحید ہے، توحید ہے، تو خدا کے لیے ہے، تو خدا کی توحید میں آ گیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور دوسرا جو مقام خداوند متعال جب آپ کو منتخب کر لیا ہے، جب آپ کی صلاحیت اور ظرفیت کو خداوند متعال نے دیکھ لیا ہے، جب آپ کے پاکیزگی کو خداوند متعال نے دیکھ لیا ہے، اب تمہیں تحفے دینا چاہتا ہے خداوند متعال. تو دوسرا تحفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. خداوند متعال آپ کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے تعویل احادیث کو. تعویل احادیث اس کو سیکھیں. دیکھیں تفسیر میں مشہور مفسرین لکھتے ہیں تعویل احادیث کا مطلب ہے یعنی خوابوں کی تعبیر. نہ، خوابوں کی تعبیر صرف نہیں سکھائی خداوند متعال نے جناب یوسف کو. اور تعویل لفظ اول سے بنا ہے، عربی گرامر کے حساب سے تعویل بنا ہے اول سے. اول کا معنی ہوتا ہے پلٹنے کا. غور سے سنیے گا، پلٹنے کا. احادیث جمع ہے حدیث کی. حدیث کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. حدیث یعنی حادثے سے بنا. حادثہ یعنی کوئی واقعہ، رودات پیش آنا، کوئی بھی واقعہ پیش آیا سامنے، کوئی بھی حادثہ پیش آیا، اس چیز کو بھی احادیث میں ہے. حتیٰ کہ انسان رات میں سوتا ہے، وہ جب خواب دیکھتا ہے گویا کہ اپنے نفس سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو بھی حدیث میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شادی گفتگو بھی حدیث میں ہے، خواب دیکھنا بھی حدیث میں. اور جو حادثات پیش آتے ہیں، جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، میرا پیدا ہونا ایک حادثہ ہے، آپ کا پیدا ہونا ایک حادثہ ہے، آپ کا کچھ کہنا حادثہ ہے، آپ کا خواب دیکھنا حادثہ ہے. یہ سارے کے ساری جو ہے اس سب کی تعویلات کو خدا نے آپ کو سکھایا ہے. سکھایا یعنی تعویل کیا مطلب؟ یعنی کہاں سے اس واقعے کی کہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس واقعے کا کہاں پہ انجام ہے، اس کی
اس کی بنیادی علتیں کیا ہیں، اس کے نتیجے کیا ہیں، اس گفتگو کا آغاز کہاں سے ہے، اس گفتگو کا انجام اور ثمرہ کیا ہے، اس خواب کا آغاز کیا ہے، اس خواب کا نتیجہ کیا ہے۔ خداوند متعال نے ہر چیز کا علم تجھے دیا ہے یوسف، گفتگو کی ظاہری اور اس کی باطن، اس کے یہ جو رخداد اور واقعات اور نمایاں ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اس کی علتیں کیا ہیں، یا پھر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس سے اثرات کیا مترتب ہوں گے، وہ کس کے لیے علت بن رہا ہے، ان تمام چیزوں کو یوسف ہم نے تمہیں سکھایا ہے۔ لہذا ان خوابوں کی تعبیر بھی کر رہے ہیں، جو جیل میں زندان میں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی تعبیر پیش کر رہے ہیں، اور جو بادشاہ دیکھ رہا ہے اس کی بھی تعبیر کو پیش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو انسان خواب نہیں دیکھ رہا ہے وہ اپنے گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو کی بھی تعبیر کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مستقبل یہ ہوگا۔ اس کا مطلب یوسف کو فقط خواب ہی نہیں سکھایا، خواب بھی سکھایا۔ خواب ایک حصہ ہے، بلکہ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کو سکھایا، ان کا آغاز کیا ہے، ان کی علتیں کیا ہیں، ان کے معدات کیا ہیں، جو ان حادثوں پہ کیا اثرات مترتب ہوں گے، یہ کہاں پہ نتیجہ اس کا کہاں نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جیسا یہاں پر کہتی ہے، اس کہتی سے کیسے بچنا ہے، یہ کہتی جو حادثہ ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انسانوں کو کمال تک پہنچانا کیسے، اس سب کا علم خداوند متعال نے یوسف کو دیا ہے۔ اس سب کا علم جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے غور سے سن رہے ہوں گے، قرآن ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ اگر ہم آہستہ آہستہ چلیں گے، قرآن کی تفسیر ہے، وقت لگے گا، اس میں ٹائم لگے گا، ایک لمبا ٹائم۔ دیکھیے جب جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ خداوند متعال نے اس طریقے کے درجات دیے، اور یعقوب نے دیکھا کہ اس طریقے کے درجات سے فائز کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، تو کہا کہ اسی طریقے سے خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور دوسرا ہدیہ یہ دینا چاہتا ہے خدا کہ یعلموں کا، اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، من تعویل الاحادیث، احادیث کی تعویل کو، یعنی حادثے، جتنے بھی حادثے، جتنی بھی گفتگو، جتنے بھی خواب، سب کی حقیقتوں کو، سب کے آغاز کو، سب کے انجام کو، سب کو خداوند متعال آپ کو سکھاتا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یوسف جناب یعقوب فرما رہے خدا کے حکم سے، یوسف خداوند متعال تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، تمام کر دے گا نعمت، تیری ظرفیت کے اعتبار سے، تیرے مقام کے اعتبار سے، اب یہ نعمت سے معنوی ہو یا ظاہر ہو، کامل کر دے گا تجھ پر نعمتوں کو، نعمت ظاہری بھی تمام کر دے گا، حاکمیت تجھے دے گا، عزیز مصر بنا دے گا، جلال اتنا دے گا، اور نعمت معنوی ولی بنائے گا تجھے، خداوند متعال مصطفیٰ بنا رہا ہے، ولی بنا رہا ہے، نبی و رسول، تمام نعمتیں تجھ پر تمام کر دے گا، کامل کر دے گا، چونکہ ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں، صاحب نعمت خداوند متعال ہے۔ بس اگر بندہ خدا کے لیے مقرب ہو جائے، مخلص ہو جائے، اور اپنے وجود میں ہستے مرکزی اور مرکزی محور توحید ہو جائے، تو خداوند متعال اس پر نعمتیں تمام کرتا ہے، نعمت ظاہری بھی تمام کرتا ہے، نعمت باطنی بھی تمام کرتا ہے۔ نعمت ظاہری سلامتی دیتا ہے انسان کو، عزت بڑھاتا ہے، معاشرے میں فلاح کرتا ہے۔ نعمت باطنی اس کی ہدایت کی راستے اس کو سعادت مند بناتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے، بلکہ اپنے خود کا دروازہ کھولتا ہے، اپنے تقرب میں لے جاتا ہے، اس کو اپنا جمال دکھاتا ہے، اس کو اپنا جلال دکھاتا ہے، اس طریقے سے نعمتیں تمام کرتا ہے خداوند متعال۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یوسف خدا تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، نہ صرف تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، بلکہ آل یعقوب پہ بھی نعمتوں کو تمام کرے گا۔ لیکن جو نعمتیں تجھ پر تمام ہوں گی وہ فرق کرتا ہے ان نعمتوں سے جو آل یعقوب پر تمام ہوں گی، اس لیے کہ تیری ظرفیت زیادہ ہے، تیرا وجود عجیب بلند ہے، تو پاکیزہ زیادہ ہے، تو تیری نعمتیں عجیب طریقے سے تمام ہوں گی۔ لیکن آل یعقوب، وہی اولاد یعقوب، وہی جناب یوسف کے بھائی، ان پہ بھی اللہ نعمتوں کو تمام کر دے گا۔ کیوں تمام کرے گا؟ البتہ نعمت ظاہری تمام کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور خداوند متعال ان کی توبہ اور استغفار کو قبول کر کے ان کو بھی سعادت مند بنائے گا۔ لہذا خداوند متعال تیرے بھائیوں پر جو آل یعقوب ہیں ان پہ بھی نعمت کو تمام کرے گا۔ ایک جملہ ہے یہاں پر جو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا، دیکھیں قرآن ہے، قرآن کا ہر لفظ حکمت کے ساتھ ہے، قرآن کا ہر کلمہ حکمت کے ساتھ ہے، قرآن کی ہر تعبیر حکمت کے ساتھ ہے، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے کہ ایک لفظ اضافی ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، یہ لفظ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ لفظ نا، ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کیا کہا؟ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور خدا اپنی نعمت کو تمام کرے گا آل یعقوب پر۔ آل یعقوب سے مراد وہی جناب یوسف کے بھائی ہیں، وہ یعقوب کی اولاد ہیں، جو جناب یوسف 12 بھائی تھے، 2 بھائی ایک ماں سے تھے، بنیامین اور جناب یوسف، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔
تو کہہ رہے کہ آل یعقوب، یہاں پہ آل یعقوب کا ہے، اوپر کیا کہا تھا جب خواب دیکھا جناب یوسف نے اور اپنے بابا کے سامنے پیش کیا، تو بابا نے کیا کہا تھا؟ یعقوب نہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یوسف اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پہ پیش مت کرو۔ وہاں بھائی کہا ہے یا آل کہا ہے؟ دیکھیے جب تک انسان گناہ میں، مکر میں، جب تک بدبختی، گمراہی، ظلمت اور ظالم رہا تو بھائی کی تعبیر لے کر آئے، بھائی کی تعبیر لے کر آیا۔ لیکن جب توبہ ہو گئی، جب نعمت کا مسئلہ آیا، توبہ کو قبول کر لیا، استغفار کو قبول کر لیا، پھر آل کہا، آل یعقوب۔ اب آل میں داخل ہو گئے ہیں، پاکیزہ ہو گئے، آل ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، آل ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث میرے یاد آ رہی ہے، خوبصورت ہے، میں سید ہوں، فلاں سید ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں یہ ہے۔ اب انسان افتخار کرتا ہے میں سید ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ او بھائی خدا نے ایک شجرہ بنا پیغمبر اسلام نے فرمایا کل تقی و نقی عادی، ہر پاکیز و پاکیزہ میری آل، پاک و پاکیزہ بنتے چلے جائیے، آل رسول بنتے چلے جائیے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں، جو پاک و پاکیزہ وہ میری آل ہے۔ اب اس میں سید ہو، غیر سید ہو، پاک پاکیزہ، پاک و پاکیزہ منا اہل بیت ہے۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، منا اہل بیت ہے۔ ابو ذر کہاں کے رہنے والے؟ منا اہل بیت ہے۔ جون کہاں کے رہنے والے؟ افریقہ کے، کالی کھال والے، لیکن منا اہل بیت ہے۔ وہ یہ منا اہل بیت بنتے ہیں، لیکن جو رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقربا ہے، چچا ہے، فلاں ملعون ہے، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب سگے چچا سے پیغمبر اسلام سے، لیکن جس کا نام لے کے قرآن نے لعنت کی ہے سگے چچا ابو لہب پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار سے آل بنا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ صلوات اس پر پہنچے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آل محمد میں داخل ہو، اس روایت پہ عمل کر، کل تقی و نقی آلی، ہر پاک و پاکیزہ میری آل ہے۔ طہارت وجود میں لاتے رہیے، آل میں داخل ہوتے رہیے، صلوات اس پر پہنچتی رہے گی۔ لہذا آل یعقوب کما اتمہا، اور یوسف یعنی اللہ اپنی نعمت کو تمام کرے گا تم پر اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویکا، جیسے تمہارے اجداد، آبا اور اجداد پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، علی ابویکا، جیسے تمہارے بڑوں پر، آبا و اجداد پر۔ عربی میں اب کی تعبیر اب باپ پہ بھی بولا جاتا ہے، دادا پہ بھی بولا جاتا ہے، پردادا پہ بھی بولا جاتا ہے، چچا پہ بھی بولا جاتا ہے، مربی پہ بھی بولا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ سورہ یوسف میں چچا پہ بھی بیان کیا گیا جو مربی تھے جناب سورہ ابراہیم میں، جو جناب ابراہیم کے چچا تھے۔ تو یہاں پہ کہا کہ جیسے اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا تمہارے آبا اور اجداد پر، وہ آبا اور اجداد کون ہے؟ نام لیا، ان کا نام لیا من قبل، جو تمہارے کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے پہلے سے نعمتوں کو تمام کیا خداوند متعال نے تمہارے اجداد و آبا پر، وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر۔ کیوں لے کر آئے نام یہاں پہ؟ کہہ دیتے کہ تمہارے آبا و اجداد پہ، اس لیے لے کر آئے ہیں چونکہ پہلے جو تعبیر تھی وہ جو لائے تھے، کہا تھا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو وہاں پر اوپر کہا تھا کہ اوپر چکے اللہ چونکہ لے کر آئے ہیں، چونکہ والدین اوپر تھا، ماں باپ مراد تھے وہاں پہ، جناب یعقوب اور خالہ وہ چونکہ مراد تھی، لہذا یہاں پہ ابویک لا کر یا اسحاق اور ابراہیم کا نام لے کر آئے تاکہ یہ سمجھائیں کہ یہ مراد ماں اور باپ نہیں ہے بلکہ آبا اور اجداد ہیں، جناب اسحاق اور جناب ابراہیم۔ کما اتمہا، جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، علی ابویکا، آپ کے آبا و اجداد پر، من قبل، پہلے سے، وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، چونکہ خداوند نے، اس لیے کہ تیرا رب، تیرا مالک، تیرا سردار، تیرا خالق کیا ہے؟ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ علیم و حکیم کا معنی ہے آیت کے حساب سے، غور سے دیکھیے۔ علیم ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، یوسف تیری ظرفیت کو جانتا ہے، تیرے کمالات کو جانتا ہے، تیری پاکیزگی کو جانتا ہے، سب حقیقتوں کو جانتا ہے، سب کی ظرفیتوں کو جانتا ہے۔ جب وہ سب کی ظرفیتوں کو جانتا ہے، سب کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، سب کی نیتوں کو جانتا ہے، اب اسی نیتوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، چونکہ حکیم ہے جس چیز کا لائق ہے، جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے وہی حکمت کے طور پہ دیتا ہے۔ تیری صلاحیت یہ ہے یا یوسف، تو پاکیزہ ہے، تیرا درجہ، تیری نیت، تیری مرکز ہے زندگی توحید ہے، تو تجھے ہم نے اس طریقے کی نعمتوں سے، ولایت سے، نبوت سے، رسالت سے نوازا ہے۔ لیکن دوسروں کی یہ تھا کہ ان کو اس طریقے کی نعمتوں سے، تو خداوند متعال کی نعمتیں حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ عالم ہے،
سب کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، سب کے وجود کو جانتا ہے، سب کے کمالات کو جانتا ہے، سب کی استعداد و صلاحیت و پاکیزگی اور نیتوں کو جانتا ہے، اسی جاننے کے مطابق اسی کے مطابق اپنی حکمت سے سب کو نعمتیں دیتا ہے. کون کس کی صلاحیت رکھتا ہے اسی حساب سے نعمت دیتا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی صلاحیتوں کو اوپر لے کر آئیں، اپنی صلاحیتوں کو اوپر لے کر آئیں، اپنی ظرفیت کو اوپر لے کر آئیں. جیسے ہماری ظرفیتیں اوپر آتی رہیں گی، خداوند متعال اپنی حکمت سے ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہے گا. کسی کو کچھ دے گا، کسی کو کچھ دے گا، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، کیونکہ خداوند متعال اپنی حکمت سے نوازتا ہے، ایسے نہیں نوازتا ہے. الحمدللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی ظرفیت کو، اپنی استعداد کو، اپنی نیتوں کو خوبصورت بنائیں تاکہ اس کی حکمت کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ. الہی آمین، السلام علیکم الہی ورحمۃ اللہ. آمین.